الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، قربانی کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. کل میں نے آپ کے سامنے جو پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ قربانی کیسی لینی چاہیے، کون سی قربانی زیادہ افضل ہے. اور آج جو بات میں کرنے لگا ہوں، جو سبق بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قربانی کس طرح لینی چاہیے. سب سے پہلی بات تو جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ ہم کاروباری بندے ہیں. دوپہر کے ٹائم یا دن کے ٹائم ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم جا کر اپنے لیے قربانی خرید سکیں، تو ہم یہ کام رات کے وقت میں کرتے ہیں. رات کے وقت میں ہم جاتے ہیں. ویسے علماء نے بھی منع کیا ہوتا ہے، اور جانا بھی ہمیں کس ٹائم چاہیے، دن کے ٹائم چاہیے تاکہ ہر چیز واضح طور پر نظر آ جائے. لیکن رات کے ٹائم جانے کی وجہ سے ہم کہتے تو یہ ہیں کہ بھائی وہاں پہ روشنی بہت ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن جو چیز ہم دن کے ٹائم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم رات کے ٹائم نہیں دیکھ سکتے. نمبر ایک، رات کے ٹائم ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو دینے والے ہوتے ہیں، یعنی قربانی، یعنی کہ جو بکرے وغیرہ جو جانور بیچنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو، ہم نے واپس جانا ہے، ہم اتنی دور سے آئے ہیں، ہمارے جانے کا وقت ہو گیا، جلدی جلدی کرو. اور اس افراتفری میں ہم قربانی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، جانور دیکھ بھی لیتے ہیں، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، ہم اس کو مکمل طریقے سے چیک نہیں کر سکتے. اس کو چیک کر کے اگر ہم لے کر آئیں تو ہمیں پریشانیاں نہ بنیں. چیک کرنے کے بجائے ہم اس کو لے آتے ہیں، چلو کوئی نہیں اچھا ہے، اور وہ اس طرح کا ریٹ لگاتے ہیں جاتے وقت کہ گاہک کسی طریقے سے ہم سے قربانی کا یا جانور لے جائے، ہمارے پاس رہ نہ جائے. اب آیا ہے جاتے ہوئے، اور کوئی آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک حساب سے اس کو ذبح کر دیں، یہ حساب ہوتا ہے. تو وہ اس کو گاہک نے جانور خرید لیا، گھر لے آئے، دن کے ٹائم اس کو دیکھا، چلانے لگے تو اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، ٹانگ میں کوئی نہ کوئی لنگڑا پن آ گیا. دن کا ٹائم دیکھا، اس کو آگے کوئی آنکھ پہ کوئی چیز آ گئی، اس کو نظر نہیں آ رہا. اب پھر ہم جاتے ہیں کہ اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس جگہ ہم لے کر آئے ہیں، وہ کہاں ملتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح کی چیز اس کو انسان کو دی ہے، جو بھی لے کے گیا اس کو ہم نے کس طرح کی چیز دی ہے، اس کو پتہ ہے. اب دوبارہ اس جگہ پر آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جانور خریدنے کے لیے جائیں، قربانی کے لیے ہم نے لے کر جانا ہے، تو جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اس کا یہ چیک کریں کہ وہ لنگڑا تو نہیں ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو چلا کے چیک کریں. اس کے پھر آنکھ پہ ہاتھ ہلا کے اس کو تھوڑا یعنی کہ ڈرا کے چیک کریں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، اندھا تو نہیں ہے، نبینا تو نہیں ہے وہ. پھر اس کے کان چیک کیے جائے کہ کان میں کہیں سراخ تو نہیں ہے، یا کان کوئی کٹا ہوا تو نہیں ہے. اس کے سینگ چیک کیے جائیں. اکثر لوگوں نے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کے سینگ کاٹ کے اس کو بعد میں تراش دیا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی نئے نئے سینگ نکل رہے ہیں، سینگ بالکل صحیح سلامت ہے. ہم جاتے ہیں، سالوں سال ہو چکے ہیں، قربانی لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں اتنا علم ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کیا. اس کے سینگ پہ ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا. جب ہم ہاتھ نہیں پھیریں گے، کوئی چیز چیک نہیں کریں گے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لے کر آتے ہیں مذکر اور صبح دیکھتے ہیں مؤنث. یہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں کچھ ہوتا. اب یہ مثال کے طور پہ ہم نے جانور کے اندر نقص نکالے ہیں کہ یہ سارے نقص جانور کے اندر ہیں، اور جو ہم نے دیکھنا ہے ہم اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ بھائی اب جب دن کے ٹائم جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب دن کے ٹائم جو جا رہے ہیں وہ قربانی صحیح طرح سے دیکھ کر اچھے طریقے سے تسلی کر کے وہ لے کر آ چکے ہیں. اور جب ان کو اگر پسند نہ ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہمیں پسند نہیں ہے،
کوئی اور دکھا دو، یا ہمیں یہ اچھا نہیں لگا آپ رہنے دو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے جانوروں میں نقص نکالے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اگر اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے سوال کریں جس طرح ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھتا ہے صحیح طرح چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں کہ بھائی تم جو میرے جانور ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، ان میں تم غلطیاں کوتاہیاں نکالے ہو، تو کیا تم مکمل طریقے سے پورے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لیں کہ تم میرے جانور میں غلطیاں نکالے ہو، نقص نکالے ہو، کہ کیا تم خود مکمل ہو؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم خود پورے نہیں ہیں۔ ہم میں بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں، ہم میں بھی بہت سے ایسے نقص ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھ رہے، عبادت ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاس اتنے خوبصورت دن ہیں یہ ذوالحجہ کے، ان میں عبادات میں ہم نے کثرت ہم نے نہیں کی، وہی اعمال جو ہم کر رہے ہیں روز وہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دیکھا جائے تو بدعت، دین میں اضافہ کرنا، یا جو چیز پسند ہے اس پر عمل کر لینا، جو چیز ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا کہ میرے مطلب کی نہیں ہے۔ اس کے بعد شرک، وہ بھی ہمیں حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شرک کی کافی اقسام ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مان لینا یہ بھی شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے، صرف اور صرف کسی کو یہ کہنا کہ بھائی تم میرے لیے سب کچھ ہو یہ بھی شرک ہے۔ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور تو کوئی ہے نہیں، تو یہ کہنا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو یہ بھی شرک ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ان چیزوں سے پاک ہیں، اگر ہم ان چیزوں سے پاک ہیں تو ہماری قربانی قبول ہے، اگر ہم میں شرک ہے تو ہماری قربانی قبول نہیں ہے، ہم بدعت کرتے ہیں ہماری قربانی قبول نہیں ہے۔ اور خاص طور پر مین بات یہ ہے کہ اگر ہم حرام کی کمائی سے اگر قربانی لے کر آئیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے قربانی ذبح تو کی ہے، جانور ہمیں ذبح کیا ہے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، چھترا ہو، جو بھی ہو، ہم نے اس کو ذبح کیا ہے، اس کو لوگوں میں بانٹ دیا ہے، لوگ تو سیر ہو کے کھا لیں گے، لیکن ہماری وہ قربانی جو ہم نے حرام کے پیسے سے لی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ سود کی کمائی سے ہم قربانی لے رہے ہیں، اگر کسی کے پیسے ہم نے لینے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے جلدی جلدی پیسے واپس کرو، اور تمہارے اتنی دیر تم نے زیادہ لگا دیے، اتنے پیسے اور جمع کر کے میرے واپس کرو، یہ سود ہے۔ وہ ہم پیسے لے کے اس سے قربانی لے رہے ہیں، تو ہم سوچیں کہ جس چیزوں سے ہم قربانی لے رہے ہیں، یا ہم کیا ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سب کچھ لے کر ہم قربانی لے کر آ رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، نہ ہم نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول کر لیں گے؟ یہ ہماری سوچنے والی بات ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایک جانور کے بیچ میں نقص نکالنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں، اور سب سے پہلے اپنی جتنی غلطیاں کوتاہیاں وہ ختم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانور لینے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس اچھا جانور۔ اگر ہماری غلطیاں کوتاہیاں کم نہیں ہیں، اگر ہماری غلطیاں کوتاہیاں زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر پھراتے رہیں گے کہ جب تک یہ انسان صحیح طرح خود کو نہیں سمجھ لیتا تب تک اس کو قربانی نہیں صحیح ملے گی۔ تو ہمیں اپنا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔